انگریزوں نے جو چال چلی اس میں کیا کیا گیا، ہندوؤں کو اور دوسری قوموں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا گیا، اور مسلمانوں اپنے مکتب کی طرف رہے، محدود ہو گئے۔ اس میں کچھ ہمارے اس دور کے علماء بھی تھے جو مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف لے کر جانا نہیں چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان پسماندگی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ لیکن ہمارے مسلم اسکالرس جو تھے، انہوں نے ان مسلمانوں میں جو بالکل ہی مایوسی کی زندگی میں جا چکے تھے، ان میں ایک نئی روح پیدا کی، نئے نظریات دیے، نئے رسم و رواج ان مسلمانوں کے رسم و رواجوں میں شامل کیے تاکہ وہ ترقی یافتہ دور کے اندر اپنے آپ کو شامل کر سکے۔ اساس پاکستان، ایک بنیاد جو رکھی گئی، جو نظریہ رکھا گیا، وہ رکھا گیا اسلامی روایات پر عمل کرنے کے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نظریے کا مفہوم کیا ہے؟ نظریے کا مفہوم ہے کسی بھی خواب کو دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر لے کر آنا، ایک نظریے کا مفہوم ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جان لینا، کسی بھی معاشرے کے بارے میں جان لینا، یہ ایک نظریے کا مفہوم ہے۔ پھر آ جاتا ہے نظریے کا بنیاد کہاں سے ہوئی، یا نظریے کا ماخذ کیا ہے، منبع کیا ہے۔ کسی بھی دیکھیں، کوئی بھی ہم ایسی اسکول میں موجود ہیں، ہمارا ایک بنیاد ہم نے قائم کی نا۔ آپ آج کلاس 10 میں بیٹھے ہوئے ہو، اس کی بنیاد کیا تھی؟ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اسکول بھیجا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الف با تا یا الف ب ت سے شروع کیا، وہ آپ کا آغاز تھا۔ اور آج الحمدللہ آپ کلاس 10 کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن میں ایک آگاہی اور شعور موجود ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی نظریے کا ماخذ اور منبع ایک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ کسی بھی نظریے کے فروغ کا انحصار افراد کے وفاداری، جذبہ ایثار، قربانی اور خلوص پر ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو نافذ کر کے ان پہ عمل کیا جائے۔ وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا بنیادی اصول مسلمانوں میں ایمان کا پختہ ہونا ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں میں ایمان کا پختہ ہونا ہے۔ اسلامی نظریے کا سرچشمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات کے رسم و رواج۔ یہ رسم و رواج ہمارے تک کہاں سے پہنچے؟ احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام، علماء کرام کے ذریعے یہ تمام رسم و رواج اور یہ اصول ہمارے تک پہنچے، اور ان پہ اگر ہم عمل کریں گے، یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے۔ نظریہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بیس ماننا، اور سب سے اقتدار اعلیٰ کا جو بڑا تصور ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کے ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اور معاشرے میں قوانین کیسے لاگو کیے جائیں؟ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اسلامی رسم و رواج، یہ تین بنیادی ماخذ ہیں اسلامی نظریے کے۔ سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن پاک سے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، تو ہمیں توحید ملتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی تمام نظام کو، تمام کائنات کو چلانے والا ہے۔ وہ کسی کا جواب دہ نہیں ہے، وہ سب سے جواب لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل کریں گے تو نظام صحیح ہوگا، اس کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل نہیں کریں گے تو نظام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ان کے قوانین ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن پاک سے،
اب قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن مجید اسلام کی بنیادی اساس ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسلام کی اصل جو روح ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اس سے لوگوں کے معاشرتی اور معاشی قوانین، تمام کے تمام جو قوانین ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں، اور انسان اس کے ذریعے ہی اپنی اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی قوانین کے مطابق جو زندگی گزاری جائے گی وہ قرآن پاک میں دیے گئے قوانین کے مطابق گزاری جاتی ہے. ہم رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ہے. دیکھیں قرآن پاک میں ہر ایک کا ایک درجہ رکھ دیا گیا ہے. آپ کے ماں باپ کی اطاعت کو قرآن پاک میں فرض قرار دیا گیا ہے. اللہ کی اطاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت اور اساتذہ کا احترام قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ہمسایوں کے حقوق قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار قرآن پاک کے اندر موجود ہے. چھوٹوں سے شفقت قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یتیموں کا خیال کیسے رکھا جانا ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے. مرد اور خاتون کا آپس کا رشتہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اگر ایک مرد کو ایک عورت سے علیحدہ ہو رہا ہے سورہ طلاق موجود ہے. اگر گھریلو رسم و رواج کو ہم دیکھیں سورہ حجرات موجود ہے، سورہ نساء موجود ہے. ہم نے وہاں سے قانون اخذ کرنے ہیں، اسلامی قانون جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اسلامی قوانین کی روشنی میں اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے. کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے قانون سب سے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. ہم ایک پاکستان میں رہتے ہیں، ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور پاکستان میں ایک اصول ہے کہ 2 سائڈ ٹریفک ہوتی ہے، ایک طرف سے آنے والی ٹریفک، دوسری طرف سے جانے والی ٹریفک. اگر ہم آنے والے روٹ پہ جا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اگر ہم قانون کے خلاف چلیں گے تو تصادم ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم بینگ اے مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور بتائے ہوئے اصولوں کی مخالفت میں چلیں گے تو ہم تصادم میں چلے جائیں گے، ہم فساد میں چلے جائیں گے، ہم ان اصولوں سے ہٹ جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. لہذا قرآن کو اسلامی نظام کے اندر سب سے بنیادی حیثیت حاصل ہے. پہلا سب سے بنیادی نظریہ کا مفہوم جو ہے یا ماخذ جو ہے، جو منبع ہے، وہ قرآن پاک ہے. اب اس قرآن پاک کو بتایا کس نے، سمجھایا کس نے، ہم تک پہنچایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نشاندہی اصل اور صحیح معنوں میں کس نے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آج بھی مسلمان کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اسلام کے دوسرے نظریے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہم ایک مسلمان کے لیے فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. آج سے 1400 سال پہلے کی باتیں. ہم سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں. ہم بغیر تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسماء حسنہ پہ عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے. مسلمانوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے
رسول ہیں ان کو اختیارات دے کر بھیجا گیا، ان کو معاشرے اور امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے لازم و ملزوم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی نظریے کا دوسرا ماخذ، دوسرا جو بنیادی جز ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ان کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ جی، ان کی سنتوں پہ عمل کر کے۔ انہوں نے وہ چلے کیسے ہیں، وہ بیٹھے کیسے ہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں کا ادب کیسے کیا ہے، انہوں نے اپنے اس دور کے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا ہے، انہوں نے یتیموں کے سر پہ کیسے ہاتھ رکھا ہے، انہوں نے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہوں نے پتھروں، پودوں، پھل دینے والے پودوں اور دوسری چیزوں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا ہے، یہ تمام کا تمام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے۔ انگریزوں نے باقاعدہ تحقیقات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، اور انہوں نے سائنس کی روشنی میں تحقیق کی تو ان کو صحیح پایا۔ آج سائنس جس چیز کو ثابت کرتی ہے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیادی نقطے اور بنیادی نظریوں کو بتا کے جا چکے ہیں۔ مسلمانوں کا قانون، مسلمانوں کا نظام تو جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تب سے ہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑاؤ پیدا ہوتا رہا، سسٹم بگڑتے رہے، انبیاء آتے رہے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک ایک پورے کا پورا نصاب بنا کر دے کے جا چکے ہیں، پورے کا پورا ایک سسٹم بنا کے دے کے جا چکے ہیں، ایک معاشرتی نظام قائم کر کے دے کے جا چکے ہیں۔ اس پہ عمل کرنا ہی اسلامی بنیادی نظریے کی اساس ہے۔ اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے رسم و رواج۔ دیکھیں مختلف علاقے جو ہیں وہاں کے رسم و رواج مختلف ہیں۔ جب اسلام کی عرب میں نافذ ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبوت کا اعلان کیا تو وہاں جو مشرکین مکہ، کفار مکہ کے جو رسم و رواج تھے ان کو یکسر تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اسلامی نظریے کے تحت وہاں کے رواجوں کو ڈھال دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج اور ثقافتی اقتدار یا ثقافتی اقداریں جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، ان کی اجازت دے دی گئی تھی مسلمانوں کے کہ وہ ان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ رسم و رواج ایسے بھی ہوتے ہیں جو مخصوص علاقے اور مخصوص خطے میں رہنے والے لوگ اپناتے ہیں، جیسے عیدین کے تہوار مسلمانوں کے فرض تہواروں میں سے، لازمی تہواروں میں سے ہیں، اور مختلف علاقوں میں میلے ہو گئے، اجتماعات ہو گئے، اسلامی محفلیں ہو گئی، یہ تمام کے تمامی اسلامی رسم و رواج کے اندر شامل ہیں۔ یہ بھی اسلامی نظریے کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ میرے خیال میں آج کا لیکچر یہی کافی ہوگا۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں؟ کوئی سوال کوئی ذہن میں نہیں ہے؟ سمجھ آ گیا ہے؟ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے اور اس کو آپ نے کل دیکھنا ہے، تیار کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یوٹیوب، اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اپنے یوٹیوب چینل سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور کوئی اگر سوال ہو کل یا آنے والے دن منڈے، جس دن بھی نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر آپ آگے کا چیپٹر پڑھ کے آئیں گے تو اس میں سے آپ کے سوال نکلیں گے، تو اس کو آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں ڈیورنگ لیکچر، کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات آپ کو مل جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے جواب آپ کو نہیں ملیں گے، تو وہ پھر مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔